السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ کریم سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیت نمبر 85 کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رب رحمان کی طرف بطور مہمان کی جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اللہ کریم نے اس دنیا کو امتحان کا بنایا اور یہاں پر ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتے ہیں، کون رب کی مان کر چلتا ہے۔ یہاں پر دنیا میں کون اپنی پسند کی نہیں، رب کی پسند کی زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت جو ہے وہ ناگواریوں سے ڈھانپ دی گئی اور دوزخ جو ہے وہ شہوات سے ڈھانپ دی گئی۔ کہ اللہ کریم نے جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر جنت کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہ جنت میں ہر وہ کام جو کہ آج لوگوں کے نفس پر بھاری ہے، جنت میں جانے کا راستہ وہ ہے۔ اور جو دوزخ ہے، ہر گناہ چونکہ حسین ہوتا ہے، ہر گناہ میں چونکہ دنیاوی طور پر گناہ گار کے لیے لذت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو وہ گناہ حسین لگتا ہے، اس کو گناہ کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ لیکن اینڈ آف دی ڈے اس کی منزل دوزخ ٹھہرے گی، جو آج اپنے رب کے احکام کی مخالفت کرے اور اپنی مرضی پر چلے۔ تو جیسے ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیسے کہ یہاں پر مومن جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، رب کی مرضی کے احکام کا پابند ہے۔ نماز کا وقت آئے گا، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت ٹھیک ہو، وقت کم ہو زیادہ ہو، لیکن اس کو اٹھ کر باہر طور انشاءاللہ نماز ادا کرنی ہے۔ قرآن پڑھنے کی باری آئے تو چاہے وہ تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے، لیکن اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دین پر چلنے کی باری آئے، جو اللہ نے احکام نازل فرمائے، حد الوسع کوشش کرے کہ میں ان احکام پر چلوں۔ اپنی مرضی سے چلوں گا تو وہ میری مرضی ہوگی، نہ کہ میرے رب کی مرضی۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، بیاہ شادی کی تمام رسومات، مرنے کی تمام رسومات، ان سب میں اگر اللہ کی تجویزات کی جو ترجیح دی جائے، اگر وہ ترجیح شامل ہو تو یہ سب دین کے کام بن جائیں گے اگر اچھی نیت سے کیے جائیں، اور وہی کام جو بظاہر دنیا کا ہے اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اور اللہ آخرت میں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور آج چونکہ وہ اپنے رب کی مان کر چلا تو اس وجہ سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو رب کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔ کیسے کہ جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت شخص پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو سے مہکتا ہوا، چمکتا دمکتا چہرہ لیے کھڑا ہے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں، جو تمہارے عمل تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے کندھوں پر چڑھا کر عزت کے ساتھ میدان محشر میں لے جاؤں گا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تم پر سوار رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی تم نے اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے، تم نے اپنی مرضی سے بے فکر ہو کر نہیں گزاری۔ جبکہ کافر جو ہے اور جب اپنی مرضی سے نہیں گزاری تو جیسے قیدی قید خانے کے اصولوں کا پابند ہوتا ہے، اس طرح تم اس دنیا میں رہے۔ اور جبکہ جو کافر تھا اس نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، کیونکہ وہ نہ نماز کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ دین کو جانتا ہے، نہ شریعت کا احکام کا پابند ہے۔ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی، اپنے مال کی حفاظت نہیں کی،
جو دل میں چاہا اس بات کو کر لیا، تو یہاں پر من چاہی زندگی گزاری تو گویا کہ وہ جنت میں یہاں پر، لیکن آخر میں کیا ہوگا کہ آخر میں قید کر دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کر، لوہے کی اور آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مومن یہاں پر رب کی مان کر چلے گا تو اس کے لیے اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ جو دنیا کی زندگی یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، لیکن آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ زندگی کے جو ہمیں اپنی زندگی کا کوئی تعین نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی علم نہیں کہ ہماری زندگی ہم کتنی سانسیں لے کر رب کے ہاں سے آئے ہیں۔ تو اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں سانسوں کی صورت میں، تو اس میں اگر ہم اپنے مرضی کے خلاف اپنے رب کی جتنا ہمارے سے ہو سکے ہم اپنے رب کی مان کر چلیں، اللہ اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی اٹھانے میں ہمت نہیں۔ لیکن ہم لیم ایکسکیوز نہ کریں، ہم یہ نہ کریں کہ نہیں ہمارے سے یہ ہو ہی نہیں تھا سکتا، دین پہ ہمارے سے چلا جا ہی نہیں تھا سکتا۔ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں، اس کے باوجود کوتاہیاں ہو جائیں، اس کے باوجود لغزشیں ہو جائیں، اس کے باوجود غلطی ہو جائے، اس کے باوجود گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، معافی مانگتے رہیں، ہر روز معافی مانگتے رہیں، لیکن یہ نہیں کہ ادھر معافی مانگی ادھر جان بوجھ کر پھر گناہ کر لیا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ تو اب وہ جو عمل ہوگا انسان کا نیک، وہ اس کے لیے سواری بنے گا اور اس سواری پر سوار ہو کر وہ میدان محشر کو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی مومن کے لیے نورانی اونٹ مہیا کیے جائیں گے، جن پر کوئی کسی کے لیے ایک اکیلا اونٹ، کسی پر ایک اونٹ پر سوار، دو تین، حتیٰ کہ ایک اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو جیسے اعمال جہاں پر کیے۔ لیکن کافر کے لیے جب وہ قبر سے اٹھے گا، پہلے تو اس کو قبر کے عذاب نے ہی گھبرایا ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اٹھتے ساتھ اس کو 2 فرشتے اس کے پیچھے لگے ہوں گے، اور اس کے پیچھے آگ اس کو ہانک رہی ہوگی، اور سخت گھبراہٹ کے عالم میں، کیونکہ اس دن کو تو وہ مانتا ہی نہیں تھا، اس دن کی تو اس نے تیاری نہیں کی، اور جس گناہ گار نے تیاری نہیں کی ہوگی، اگر ماننا بھی تھا لیکن تیاری نہیں کی ہوگی، تو ایسے ماننے کا کیا فائدہ کہ جس کی تیاری نہیں کی۔ اب وہ کیسے چلے گا؟ وہ گناہ گار لوگ جو ہیں اوندے منہ چلائے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلائے جائیں گے، جانوروں کی طرح دھکے کھاتے ہوئے جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پیاس سے حالت بری ہو رہی ہوگی، کوئی ان کی شفاعت کرنے والا، ان کے حق میں ایک اچھا لفظ نکالنے والا نہیں ہوگا۔ مومن تو ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ بد نصیب اس سے محروم رہیں گے۔ اور جو دنیا میں تکبر کرتا رہا وہ کیسے چلایا جائے گا؟ وہ چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کو جسم کی شکل میں چلایا جائے گا کہ لوگ اس کو اپنے پیروں کے ساتھ روند رہے ہوں گے۔ اور اس حالت میں، اور جو دنیا میں اللہ کے احکام سے اندھا بنا رہا، آج وہ دنیا میں بے شک آنکھوں والا تھا، لیکن آج وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور اس کو راستہ سجائی نہیں دے رہا ہوگا، دھکے کھاتا وہ میدان محشر کی طرف چلے گا، وہ میدان محشر جو ملک شام میں قائم کیا جائے گا۔ تو اس دن کے اس سفر کے لیے جو ہم سب نے اختیار کرنا ہے، تو کیا آج ہمیں اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ خبریں اللہ کی کتاب میں آ چکی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ خبریں اپنی امت کو پہنچا سکے۔ آپ نے یہ خبریں پہنچا دیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ خبریں پہنچا دیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور تم اس کی تیاری کرو۔ اب یہ جو قبروں سے نکلنا ہے، میدان شام تک پہنچنا ہے، یہ اپنی ذات میں ایک خود بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اگر ہم اس مرحلے کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس دن ہماری گھبراہٹ کا، اس دن ہمارے فرشتوں کے آگے منت کرنے کا، اللہ کے آگے دعائیں کرنے کا، اس دن ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملنا۔
آج ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے، آج ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، آج ہم نے دین کو سیکھنا ہے، آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دین کے اوپر عمل کیا جائے، اس حیا کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے فرمایا، جس کو مردوں کے لیے فرمایا، عورتوں کے لیے جو فرمایا کہ اتنا باریک لباس، اتنا چست لباس، اتنا ٹائٹ لباس جس سے جسم کی ساخت جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہو، ایسی عورتوں کو وعید سنائی گئی۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ٹائٹ لباس پہن کر ہماری بچیاں ٹانگوں سے اوپر جن ٹخنوں کو کور کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے، آج ہماری بچیاں آدھی پنڈلی تک کہ آدھی ٹانگ تک ان کا ٹراؤزر آ رہا ہو، اتنا ٹائٹ ہو، اور پوری جو ٹانگ کی ساخت ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹانگ جو ہے نا کتنی موٹی ادھر سے ہے، کتنی پتلی ادھر سے ہے۔ ایسے لباس پہننے کو شریعت نے منع فرمایا۔ مردوں کے لیے بھی ایسا لباس پہننے کو منع فرمایا، مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانپنے کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ جو آج اپنے ٹخنوں کو دنیا میں ڈھانپتے ہیں ٹراؤزر کے ساتھ مرد، اللہ کل کو قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ مردوں کے لیے ٹخنوں کو ان کور رکھنے کا حکم ہے کہ مرد اپنے ٹخنے نہ ڈھانکیں، اپنی ٹراؤزر، اپنی پینٹ، اپنی تہبند جو ہے وہ مرد ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنے کم از کم ان کے نظر آ رہے ہوں، اور عورتوں کو ٹخنوں کو کور کرنے کا حکم ہے۔ یہ سب باتیں جن کو آج چھوٹا چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ جو سفر ہم نے اختیار کرنا ہے اپنی قبر سے نکل کر ملک شام تک کا اختیار کرنا ہے، کیا ہم نے اس اپنے سفر کو آسان نہیں بنانا چاہتے؟ اگر ہم اپنے سفر کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے آج کوشش کرنی ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ یہ کہیں گے یہ بیکورڈ ہو گئی ہے، اس نے اپنے ٹخنے کور کیے ہوئے ہیں، اس نے اپنا ٹراؤزر نیچے پہنا ہوا ہے کہ اس کے ٹخنے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جب یہ ٹخنے کل دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے چھپانے کا عورتوں کو حکم دیا تھا، مردوں کو ان کو ننگا رکھنے کا حکم دیا تھا، تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو پھر ان لوگوں کا انجام ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ اللہ کریم اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہماری تیاری کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے تھوڑے اعمال کا ہمیں بڑا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔